لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جو زبان زانی ہو جائے اس کو دعا کرنے کا حق ہی کیا بچتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اپنی زبان سے کیا نہیں کہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری پردہ نشینوں سے بڑھ کر حیا کرتے تھے، ہم نے حضور کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں سنی، اور آج فحش ہی فحش ہے، عریانیت ہی عریانیت ہے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی کا ہر سیکنڈ آخری سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ آخری منٹ، زندگی کی لذت لے لو، ہر لقمہ زندگی کا آخری لقمہ ہے، ہر صبح زندگی کی آخری صبح، ہر شام زندگی کی آخری شام ہے، ہر رات زندگی کی آخری رات۔ اس پہ یقین اور ایمان بھی ہے کہ سب آخری آخری ہے، پھر بھی عیاشیاں ہی ہیں، پھر بھی گناہ ہی ہے، پھر بھی آوارگی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان امام غزالی کے استاد کے سامنے سینہ تان کر تکبر سے چل رہا تھا۔ آج کل بھی لڑکوں میں عادت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس سے ان کے بازو نظر آئیں، آدھے نظر آئیں، فیٹ اور بڑے بازو۔ جم کرنا برا نہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں جوانوں سے کہتا ہوں جم کرو، طاقتور بنو، قوت والے بنو، اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ طاقت والا کون تھا؟ 60 سال میں لوگ لکڑیاں ٹیک کر چلتے ہیں، میرے نبی نے 60 سال کی عمر میں جنگیں لڑی ہے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑی ہے۔ حنین میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں تھے اور کہتے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے تو تلوار نہیں اٹھائی، یہ تو شان رحمت للعالمین ہی تھی، خدا کی عزت کی قسم کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو ہزاروں کا مجمع پلٹ گیا، یہ ان کی طاقت تھی، ان کی قوت تھی۔ تو قوت والا رہنا، طاقت والا رہنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن شو کے لیے تو نہیں نا، لڑکیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں نا۔ یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے جب جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھی جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ لڑکے وہ ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہوں، اور لڑکیاں بن سنور کر اس لیے نکلتی تھی کہ لڑکے ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ حسن و نمائش کے لیے نہیں ہے۔ آج کل یہ ہو گیا نا کہ وہ بازو بتاتے ہیں، ڈنڈ بتاتے ہیں، موٹا جسم بتاتے ہیں۔ اگر یہی سب رہا اللہ راضی نہ ہوا، یہ موٹا جسم قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ بنا لو خوب بناؤ جسم، قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو، اور اگر اللہ راضی ہے انشاءاللہ قیامت تک جسم تو جسم ہے، جسم سے لگنے والے کفن کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ محنت کر رہے ہو نا جسم کے لیے، ارے جسم کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو، کوئی پابندی نہیں، مگر یاد رکھنا جسم کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرنے والوں، ذرا جسم کو قبر میں بچانے کے لیے بھی کچھ محنت کر لو۔ جسم بچانے کے لیے محنت، 2 گھنٹے اٹھ بیٹھ کر رہے ہو، اور ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ جم میں جا کر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے میں نہیں روکتا تجھے جسم سے، میرے جوان جا، تاکہ دنیا کے دوسرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بزدل نہ مرد نہیں بلکہ طاقتور رہتے ہیں۔ عید کے دن جب میرے نبی کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، فاروق اعظم نے کہا یہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کھیل لے دو تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کھیلنا جانتے ہیں۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ہے اللہ کے رسول، جاؤ جم میں جاؤ، مگر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے محنت کرنے والے 10 منٹ کے لیے جسم بچانے کے لیے مسجد میں بھی آ جا۔ وہاں جائے گا تو جسم بنے گا، یہاں آئے گا تو جسم بچے گا، اور بنانے سے زیادہ بچانا اہم ہے۔ اگر یہ فلسفہ جانتے ہو تو آؤ، سنی دعوت اسلامی یہی مشن چاہتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، ایک مرد قلندر تمہاری زمین کے قریب سے اٹھا
اور اس نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنے بزنس کی پرواہ نہیں کی۔ تم لوگ خود گواہ ہو تمہارے بڑے کہ وہ بائک پر تمہاری زمین پر آتا تھا، اس لیے نہیں کہ نوٹ لے یا اوٹ لے، اس لیے آتا تھا کہ بھٹکے ہوئے ہاہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اور تمہارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کرتا تھا۔ اسی کو دنیا کا جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے قائد و امیر کے نام سے جانتی۔ لیکن قوم کا کیا کہا جائے، برا ہو ہماری قوم کا، جنہوں نے گلیوں کو سجایا، جنہوں نے محلوں کی سڑکیں بنائی، جنہوں نے بریج اور پل بنائے، لوگ ان کو تو یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے عشق رسول والے دل بنائے، لوگ ان کے ساتھ ہی وفا بھول جاتے ہیں۔